حدیث پاک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ پیش آیا وہی کچھ ہمارے ساتھ پیش آئے. اچھا، اب ان کے ساتھ کیا پیش آیا؟ یہودیوں کو اس دنیا میں اللہ نے بڑی نعمتیں دی، مگر یہ قوم بھی بڑی ناشکری قوم تھی. ان کی ناشکریوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 دفعہ مصیبت بھیجی. 2 دفعہ ان پر مصیبت بھیجی. 700 سال انہوں نے عیش کے گزارے، اور 700 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے تخت و تاج چھین لیا، اور ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو مار پیٹ کے بیت المقدس سے باہر نکال دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہی نعمتیں دے دی، طاقت دے دی، وہی قوت دے دی، سب کچھ دے دیا. پھر انہوں نے وہی غفلت کی، اور 700 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ ان کے اوپر پھر مصیبت آئی. پھر ان کی جو ہے نا خوب پٹائی ہوئی، اور جو کچھ بیت المقدس میں تھا 50,000 سواریوں پہ اٹھا کے اس خزانے کو لے کر رومی جو تھے وہ روم میں چلے گئے. اس وقت وہ روم میں ہے سارا کچھ خزانہ. اب جب امام مہدی آئیں گے وہ روم کو فتح کریں گے، اور روم کا وہ خزانہ پھر بیت المقدس لے کر جائیں گے. یہ پہلے بخت نصر لے کے گیا تھا، یہ کچھ پھر ایک دوسرا. تو 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. دیکھا تو قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ. تو ان پر ذلت کتنی دفعہ آئی؟ ان سے تاج چھین لیا گیا ان کی غفلتوں کی وجہ سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرن ہمارا بھی وہی بننا ہے. پیٹرن کس کو کہتے ہیں انگریزی میں؟ ترتیب، انداز. ہمارا بھی وہی ہونا ہے، حال ہمارا بھی وہی ہونا ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو امت مسلمہ پر پہلی مرتبہ جو ذلت آئی من حیث الامہ وہ 7ویں صدی ہجری میں اس وقت آئی جب تاتاریوں نے ان سے تخت و تاج چھینا، اور ایک دن میں 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا، اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کہیں حکومت نہیں تھی. ختم. 700 سال کے بعد ایگزیکٹ وہی ہوا. 7ویں صدی ہجری ایسے ہی ہے نا. تو 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوا. تو بات کرنی یہ تھی کہ مسلمانوں کو پہلی ذلت کتنے عرصے کے بعد ملی، اور اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس کا مطلب تو یہ کہ بالکل ایگزیکٹ وقت آ گیا ہے، اور ہم اب بھی سیدھے نہیں ہوئے. ہماری غفلتوں کا عالم وہی ہے. جاگے کوئی نہیں. ہم ہر بندہ بس اپنی جنت بسانے میں لگا ہوا ہے، دنیا سمیٹنے میں لگا ہوا ہے. تو سدھرے تو ہم اب بھی نہیں نا. اور پھر 700 سال گزر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری باری اب قریب ہے. اب چونکہ دوسرے باری قریب ہے تو اس کا منظر اب سج گیا ہے. اب وہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، جب ہو اللہ جانے، ہمیں کیا کرنا. ہمارا دماغ ایسا نہیں کہ ہم کیا پہ لگائیں، لیکن اتنا پتہ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہونے والا ہے. اس لیے کہ ہم غفلتوں سے باز نہیں آ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب سمجھ آ گئی نا کہ بھائی منظر سج رہا ہے. اچھا دوسرا طریقہ
نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں ہر صدی کے شروع میں کچھ لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے، بدعتوں کو ختم کریں گے، دین کی تجدید کر دیں گے، ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ ہر صدی میں مجدد آتے رہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر دین کو زندہ کیا۔ جیسے رسول آتے رہے نا پہلے، ایسے ہی ہر 100 سال کے اندر مجدد آتے رہے۔ پھر جیسے رسولوں میں اولو العزم رسول آئے، تو ان مجدد حضرات کے اندر بھی بڑے مجدد بھی آئے کچھ عرصے کے بعد۔ مثال کے طور پر اگر آپ غور کریں تو 5ویں صدی ہجری میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ 6 صدی کا شروع، 5ویں ختم ہو گئی، اور وہ بڑے مجدد تھے۔ ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ لاکھوں لوگ دین پر آئے اور انہوں نے توحید پر لوگوں کو جمع کر دیا، اور ایسا اللہ نے ان کو درس دیا نا، اس کی قوت دی تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے جلال پر بیان کیا تو 15 جنازے مجمع میں سے اٹھے اور قبرستان لے جانے کے 15 جنازے اٹھے۔ ایسی توجہ تھی، بڑے عجیب حالات، اور باقی اللہ نے ان کو ولایت کا بڑا اعلیٰ مقام دیا تھا۔ اور انہوں نے کہا بھی صحیح کہ قدمیہ اعلیٰ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے۔ اور واقعی اپنے وقت میں ان کا قدم جو تھا وہ تمام اولیاء کی گردن پر تھا۔ تو وہ اپنے وقت کے کیا تھے؟ بڑے مجدد تھے اپنے وقت کے۔ پھر مزید 500 سال گزرے تو 5 اور 5 تو 10ویں صدی ہجری جب ختم ہوئی تو 11ویں کے شروع میں ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا احمد سرہندی، اور ان کو کہا گیا مجدد الف مجدد ثانی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرے بڑے مجدد آ گئے، اور اب 15ویں صدی شروع ہو گئی۔ 1425 جو ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صدی کون سی چل رہی ہے؟ 15ویں چل رہی ہے۔ اب 15ویں شروع ہو گئی، تو اب اگلے بڑے مجدد نے آنا ہے، اور جو اگلے بڑے مجدد ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے، کیونکہ مجدد ثانی نے لکھا ہے کہ اب میرے بعد جو بڑا کوئی روحانیت والا آئے گا وہی امام مہدی ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے یہ نہیں ہوگا کہ امام مہدی اور ان کے درمیان کوئی ایک اور مجدد آ جائے، نہیں، بڑے مجدد اور نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس ترتیب سے بھی اگر دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ امام مہدی کے آنے کا وقت اب وہ کب آ جائیں اللہ جانے، لیکن وقت قریب ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور حالات بھی بتا رہے ہیں۔